السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹری ہسٹری میں ہم نے 9 قسطیں جو ہیں وہ پی ایس سی اور این ٹی ایس کے سلیبس کے متعلق بنائی وہ 9 ایک ساتھ میں ہماری پورا سلیبس جو ہے وہ کور ہوا جا کر، اور ہماری جو تاریخ کشمیر چیپٹر جو ہمارا جاری تھا وہ ہمارا رک گیا تھا۔ آج اس کی دوبارہ سے شروعات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ بھی بہت پسند آئے گی۔ آج چونکہ ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ سلطان زین العابدین بڑھ شاہ۔ سلطان زین العابدین بڑھ شاہ کو ریاست جموں کشمیر کا سب سے کامیاب ترین اور عظیم حکمران تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے پورے 50 سال ریاست جموں کشمیر پہ اپنی حکمرانی کی۔ وہ بے شک ایک انتہائی عظیم حکمران تھا۔ تو اس کے متعلق ہم آپ کو اگلی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستو، کشمیر کے تمام سلاطین میں زین العابدین بے شک کو شبہ سب سے زیادہ عظیم تھا۔ اس کے عہد میں نصف صدی کے لیے عوام کو امن، خوشحالی اور سکون نصیب رہا، اور ایسی صنعت و حرفت کو فروغ ہوا جس کے لیے کشمیر آج بھی مشہور ہے۔ اس نے علم و ادب، موسیقی و مصوری کی بڑی سرپرستی کی اور کشمیر کو ثقافت کا ایک بڑا مرکز بنا دیا۔ اس کی رعایا اس کی وفادار تھی اور اس کو بڑھ شاہ کہتی تھی، اور اسی نام سے اس کو کشمیر کے عوام آج بھی یاد کرتے ہیں۔ عوام میں اس کو مقبولیت حاصل تھی جو 5 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی برقرار ہے۔ سلطان زین العابدین 788 میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر شاہی خاندان کہا جاتا تھا انہیں۔ ان کی سلطان سکندر جو ان کے والد تھے، انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک بزرگ سید حسین خوارزمی مقیم کشمیر کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت نے تینوں کے لیے دعا فرمائی۔ زین العابدین شہزادگی کے زمانہ میں حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش کی خدمت میں گئے۔ شیخ اس کے اخلاق و عادات سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بحکم خدا تیرا بادشاہ دین و دنیا کردم و گنہائے فراوان بتو خشیدم۔ زین العابدین نے مولانا کبیر سے علوم و فقہ و حدیث وغیرہ حاصل کیے۔ 826 ہجری بمطابق 1442 عیسوی میں بھائی علی شاہ کو قید کر کے از لقب زین العابدین تخت نشین ہوا۔ اپنے استاد مولانا کبیر کو شیخ الاسلام اور اپنے چھوٹے بھائی محمد خان کو وزیر بنایا۔ محمد خان نے خیرخواہی اور عدل و انصاف سے وزارت کی۔ یہ بادشاہ کی زندگی ہی میں مر گیا۔ عدنان حکومت سنبھالنے کے بعد زین العابدین کا لقب اختیار کر کے زمانہ کار اپنے ہاتھ میں لی اور پھر نہایت دیانتداری سے 50 سال تک اہل کشمیر پر حکومت کر کے بڑھ شاہ کا خطاب پایا، جس کے معنی کشمیری زبان میں شہنشاہ عظیم کے ہیں۔ بعض مورخوں نے اس کا نام شاہی خان لکھا ہے، مگر شاہین خان زیادہ درست ہے۔ سلطان زین العابدین نے اپنے بھائی علی شاہ کا جانشین رہ کر لوگوں میں بے حد مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ وہ بے حد فرض شناس و معاملہ فہم حکمران تھا۔ جب سلطان علی شاہ نے بلا وجہ اس کے خلاف جارحانہ کارروائی کی تو اہل کشمیر کی تمام دلی ہمدردیاں اس سے وابستہ ہو گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے دوبارہ کشمیر میں داخل ہوا تو تمام اعلیٰ و ادنا اس کا شاندار استقبال کیا۔ اس نے جب تخت کو رونق بخش کر اپنے اسلاف کا تاج سر پر رکھا تو تاج کے ہیروں کی چمک دمک دوبالا ہو گئی۔ شاعروں نے جب عقیدت مندانہ قصائد پیش کیے تو زرد و جواہر سے ان کی جھولیاں بھر دی گئی۔ سلطان زین العابدین نے تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے ملک کی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دی اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے تمام کلیدی عہدوں پر دیانتدار، ایماندار اور شریف النفس لوگوں کو تعینات کیا۔ سلطان زین العابدین جو تھے وہ اپنے دادا کی طرح، سلطان شہاب الدین کی طرح زیادہ تر جنگ و جدل کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بری نوع انسان کی سچی اور بے لوث خدمت کر کے ناموری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی تمام تر توجہ زیادہ سے زیادہ ملکی صنعت،
زراعت اور فنون لطیفہ کی طرف کر رکھی تھی۔ سلطان زین العابدین نے تخت پر بیٹھتی تمام انتظامات ملک بہت عمدہ کر کے جور و ظلم کو دور کر دیا، ہر ایک طرح کے علوم و فنون کو ملک میں رواج دیا، جسرت خان کو بھی پناہ دی۔ اس کے عہد میں غریب پرور زبردستی مذہب تعصب نہ ہونے پاتا، کسی غریب پر زبردستی مذہبی تعصب نہ ہونے پاتا۔ اگر کوئی مسلمان حنود پر حسب عادت ظلم کرتا وہ پوری سزا پاتا۔ لوگوں کی املاک جو بعض سینہ زوروں نے جبراً دبا رکھی تھی، سلطان نے وہ سب واپس دلا دی۔ سلطان زین العابدین ملک کے نظم و نسق کی بحالی کے لیے دن رات کوشاں رہتے۔ جن لوگوں نے سلطان علی شاہ کے زمانے میں عروج حاصل کر لیا تھا، سلطان نے تخت نشین ہو کر سب سے پہلے ان کی سیاسی بالادستی کا خاتمہ کیا۔ اس میں شک نہیں کہ سلطان اپنے وقت کا مطلق العنان حکمران تھا اور ملک کے تمام اعلیٰ اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مساوات کا حامی تھا اور جاگیرداروں کی خودسری سے قطعاً پسند نہیں تھی۔ سلطان بڑھ شاہ ہندوؤں سے منصفانہ سلوک کرتے تھے، یہی ان کی سب سے نمایاں خصوصیت تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان سکندر سلطان علی شاہ کی زیادتیوں کا بھی خاطر خواہ ازالہ کیا۔ سیسا بٹ عرف سیف الدین، جو کہ سلطان سکندر کے وزیر تھا، کے خوف سے ہندوؤں کے کئی گھرانے جموں اور کشتواڑ کی طرف بھاگ گئے تھے۔ سلطان زین العابدین نے بروئے کار آ کر سب سے پہلے ان مظلوموں کو کشمیر بلایا اور انہیں نہ صرف اپنی املاک پر دوبارہ بحال کیا بلکہ ان کے مندروں اور معبدوں کی از سر نو مرمت کرائی، تاکہ اسلام کے خلاف جو نفرتیں انہوں نے پال رکھی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ سلطان زین العابدین نے بہت سی فتوحات بھی کی۔ انہوں نے ملک کے اندر رہنے والی بہت سی بغاوتوں کو کچلا اور اپنی حکمرانی کو بہترین طریقے سے جاری و ساری رکھا۔ آپ نے بہت سی تعمیرات کی، مطلب ریاست جموں کشمیر میں آپ کے دور میں عظیم تعمیرات، زینہ بازار، زینہ قدل، زینہ تراغز، زینہ ڈب وغیرہ، اس طریقے کی بے شمار جو تعمیرات ہیں وہ آپ کے دور میں ہوئی۔ آپ کے دور میں ریاست جموں کشمیر میں صنعت و حرفت کو فروغ ملا۔ کاغذ، قالین، لکڑی کا سامان، ہڈی کا سامان، دھات کا سامان، شال بافی، نمدے، پیپر ماشی، یہ ساری جو چیزیں تھیں، فنون لطیفہ، یہ سب کو فروغ دیا سلطان زین العابدین بڑھ شاہ نے۔ بالآخر چونکہ سلطان زین العابدین کے جو بیٹے تھے وہ آپس میں بہت اقتدار کے لیے ان کی کشمکش شروع ہو گئی اور آپس میں خانہ جنگی میں پڑ گئے، جس وجہ سے سلطان زین العابدین بہت تنگ ہوئے، وہ بہت پریشان ہوئے اور آخر عمر میں وہ انتہائی بیماری کاٹنے کے بعد 12 مئی 1470 بروز جمعہ دوپہر کے وقت اہل کشمیر کا یہ سچا بیعی خواہ سلطان زین العابدین بڑھ شاہ 69 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے سفر آخرت اختیار کر گیا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی، جس میں ہم نے سلطان زین العابدین کے متعلق مختصراً آپ کو تاریخ بتائی ہے۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ۔